اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں آج دور آخر کے بارے میں، دور آخر کی نشانی کے بارے میں، علامات کے بارے میں۔ تقریباً علامات پوری ہو چکی ہیں۔ اس وقت تمام ولیوں نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں تھیں قرب قیامت کی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں سے چند ایک نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ کتاب بہشتی زیور میں درج ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا نشانیاں ہیں۔ نشانی ہے جی، علماء حق اٹھا لیے جائیں گے، یعنی کہ جو عالم ربانی ہیں وہ نہیں ہوں گے، ان کی جگہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام و پیشوا بنائیں گے، جس کے لیے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا جاہل ہوگا یا عالم ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جس کی زبان عالم ہو اور قلب سیاہ، قلب جاہل ہو۔ فرمایا کہ اس دور میں شراب خوری، حرام خوری، بے حیائی، زناکاری کی زیادتی ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، زمین دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ، وقت میں برکت نہ ہوگی، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا، اسے ایک قسم کا تاوان سمجھیں گے، عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گی اور مرد زنانی وضع پسند کریں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، حیا اور شرم جاتی رہے گی، بوقت ملاقات سلام کی بجائے لوگ گالی گلوچ سے گفتگو شروع کریں گے، لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں، دنیا کمانے اور جمع کرنے کی خاطر۔ مسجد کے اندر شور و غل ہوگا، لوگ بے دھڑک وہاں دنیا کی باتیں کریں گے، نماز کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ ذلیل آدمی جنہیں تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں اور عالی شان کوٹھیوں میں فخر کریں گے۔ یہ چند نشانیاں تھیں، اور بھی نشانیاں ہیں، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، یا ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی نشانیاں ہیں۔ قصہ المختصر کہ یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور کی تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یہی وہ آخری دور ہے، اور اس بات کو ہر انسان تسلیم کر رہا ہے۔ اگر یہ آخری دور ہے تو آخری دور میں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کرنی ہے۔ اگر انہوں نے آنا ہے، اب اس میں دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک بندہ ہے جو کہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ انہوں نے آنا ہے، وہ کہتا ہے انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ جب انسان یہ بلیو کرتا ہے، اگر وہ سچ میں آ جاتے ہیں امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی مخالفت کرے گا اور اللہ کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے گا اور واصل جہنم ہو جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو بلیو کرتا ہے کہ یہ آخری دور بھی ہے اور ان ہستیوں نے بھی آنا ہے، لیکن ان کے انتظار میں وہ ان لوگوں کا ساتھ دے بیٹھے گا جو کہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں سے ہوں گے۔ جیسا کہ دجال کہا جاتا ہے، دجال کے ہاتھ پہ 70 یا 72 ہزار ظاہری علماء سو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو دجال سمجھ کے تو نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے امام مہدی سمجھ کے ہی بیعت کریں گے۔ اسی طرح روایات بھی ہیں، فقراء اور ولیوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ دور آخر میں 14 بندے امام مہدی کا دعویٰ کریں گے، 13 جھوٹے ہوں گے، ایک سچا ہوگا۔ اب رہی بات جو سچا طالب ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دے اور سچے امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کرے، اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ وہ کون سی کسوٹی ہے جس کی وجہ سے پہچان لے گا یہی امام مہدی اور ان کا ساتھ بھی دے گا؟ اور ان کا ساتھ دینا اماموں کے نزدیک، جتنے بھی امام آئے ہیں
سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ان کا ساتھ دے، ان سے محبت کر بیٹھے۔ اس پرفتن دور میں سچے امام مہدی علیہ السلام تک رسائی کیسے ہوگی؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا واحد سلوشن اللہ کا نور ہے اور اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ جس دل میں اللہ کا نور آ جائے اور جس دل میں اللہ کا ذکر آ جائے، وہ دل کبھی بھی جھوٹے اور کذاب امام مہدی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ وہ نور اس کو ہمیشہ اس ذات کے سامنے جھکائے گا جس کی ڈیوٹی من جانب اللہ ہوگی۔ فرمایا جاتا ہے جس طرح مقناطیس کو ذروں سے نسبت ہے، ذرے جہاں بھی وہ مقناطیس کھینچ لیتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا نور ہوا، جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہوا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دنیا کے جس خطے میں بھی ہو جائے، اور وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کا نور ہے، وہ نور کا ذرہ ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام نور کا سورج ہیں، نور کا آفتاب ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں بھی آئیں گے، ان کو اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اس کو اپنی ذات کی طرف کھینچ لیں گے۔ یعنی کہ قصہ المختصر، جس کے دل میں نور ہوگا اور ذکر ہوگا، اس کا کنیکشن اس پرفتن دور میں، اس شیطانی دور میں، اس کذابی دور میں ہمیشہ اس کا تعلق جڑا رہے گا امام مہدی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، اور وہ سچے مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہی دے گا۔ تو اس آخری دور میں انتہائی ضروری ہے، اس پرفتن دور میں انتہائی ضروری ہے، اس فرقہ پرستی اور فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے دور میں انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کا نور پیدا کریں، کیونکہ یہ وہ نور ہے جو دل میں آئے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے میں تمہارے دلوں میں کسوٹی پیدا کر دوں گا جس میں حق اور باطل کی پہچان کر پاؤ گے۔ اور اس کے لیے حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کے دیکھنے سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو چیز اللہ کے نور سے دکھا دے تو اس کے لیے اقبال کیا کہتے ہیں، رکھتی ہے طاقت پرواز میری خاک، کہ وہ خاک کہ جس کا جنو ہے سیکل ادراک، یعنی کہ ادراک کی قوت اور طاقت رکھتا ہے وہ انسان جس کا قلب روشن ہے، جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی کے لیے تو اقبال نے کہا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ اپنے قلب کا دیکھنا طلب کرو، اور قلب کا دیکھنا کیا ہے؟ وہ نور ہی دکھاتا ہے۔ اس کے لیے اس آخری دور میں ضروری ہے کہ ذکر قلب کریں، اپنے اندر اللہ کا نور پیدا کریں، تاکہ آخری دور کے اندر ہم امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہو سکیں۔ اس کا واحد سلوشن ذکر قلب ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں، اللہ اللہ اللہ۔